کچھ خطا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم زندگی ان کو دیکھ دیکھ کے گزارو. ولیوں کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنی، ولیوں کو دیکھ کے نہیں گزارنی. ہر ولی کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنے بالوں پہ جناب چٹیاں رکھی اور ان کو باندھا رسی سے، رسی کو باندھا چھت سے، اللہ اکبر، اور نماز شروع کر دی. یہ اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگے اور جناب مجھے نماز کا پتہ ہی نہ ہو. نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تو سر پہ جھٹکا لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی. ساری ساری رات عبادت میں گزار دی. اللہ نے نہیں حکم دیا اس کا. اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا تو کرے. حضور نے ایسا زندگی بھر نہیں کیا. تو نبی کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، ولی کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. ایک ولی ایسے گزرے جن کا نام تھا جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. ستو کھا رہے پانی کے ساتھ تو ایک دوسرے صاحب وہاں سے گزرے، ان کا جرجانی صاحب ستو ہی کھائی جا رہے ہو. وہ کہنے لگا بہت میں تو 40 سال سے ستو ہی پھانک رہا ہوں، ستو کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے حساب لگایا کہ روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں ٹائم بچ جاتا ہے، ستو کھانے میں ٹائم بچتا ہے کہ میں 70 دفعہ سبحان اللہ ایکسٹرا کہہ سکتا ہوں. اور میں نے کہا چھوڑو روٹی، سبحان اللہ ہی پڑھو. اب اس ولی کی اقتدا کون کرے گا آپ میں سے؟ بھائی کشمیری تو کر نہیں سکتا، مر جائے گا ان جی، نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا تو عام ہے. تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بعد جب تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء کرام تشریف لائے، ان کی زندگیاں مجاہدوں سے بھری پڑی ہیں. اور یہ وہ دین ہے کہ جو ہم لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے کہ روٹی نہیں کھانی، کپڑے نہیں پہننے اور ایسا ہی رہنا. ایسا نہیں. ہمارے لیے جو سب سے مقتدیٰ ہیں ہمارے، وہ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام. آسان زندگی لے کر اور خوبصورت زندگی لے کے آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا زندگی سب سے اچھی گزارنا چاہتے ہو نا تو پھر اللہ کے محبوب کے طریقے پہ آ جاؤ. دنیا کا کوئی طریقہ ہمارے نبی کے طریقے کی برابری نہیں کر سکتا. دنیا کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں، حضور کا سنت طریقہ بدلتا نہیں. حضور کی سنت طریقے پرانے نہیں ہوتے، نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب کے طریقے. اور دنیا کے طور طریقے اور اپنی طرف سے جو بنا لیتے ہیں دینی اعمال تو وہ بدعات سے بھرے ہوتے ہیں. اور گمراہی ہی گمراہی، ظلمت ہی ظلمت ہے. تو اللہ نے جو لیلۃ البرات دی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات کہتے اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کے فیصلے کرتا ہے. تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں اس شب برات کے حوالے سے بات کرنے والے، عمل کرنے والے. ایک تو نکل کے بہت آگے 100 رکعت نفل پڑھو، ایک رکعت میں 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی لوگوں کے سامنے انہوں نے عبادات پیش کی. تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، ہمارے نبی تو بڑے نرم تھے، اتنی سختی تو آپ نے بتائی. 100 رکعت نماز تو حدیث میں آتی بھی نہیں نا. 100 رکعت نماز نفل تو آتی نہیں. نفل تو 2 ہوتے ہیں، 2 سے سٹارٹ ہوتے ہیں نفل. تو وہ غلو کرتے چلے گئے. انہوں نے پھر اس رات میں گند ڈالا، آتش بازی کی، حلوے پکائے، دیگیں چڑھائیں. اور مائیں بھی جناب قرضے لے لے کر جی میں اپنی بچی کو شبرات دین چلی ہیں، وہ بیچاری قرضے لے لے کر جا رہی ہے اپنی بیٹیوں کے پاس. یہ رواج ہے، رسم ہے، یہ بنا ہوا ہے. تو یہ رسم و رواج خود بنا لیے، خود گند ڈال لیا اور خود مصیبت میں پڑ گئے. سنت تو اتنی ہلکی پھلکی اور آسان ہے اور مفت ہے. سنت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. جتنا خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ رسم و رواج پہ کرتے ہیں. نکاح سنت ہے نا، کوئی خرچہ نہیں ہے نکاح پہ. ایک بندے کی جیب بالکل خالی ہو نا، 1 پائی بھی بندے کے پاس نہ ہو تو نکاح اس کا بھی ہو سکتا ہے. حق مہر دینے ہیں نا، حق مہر کے پیسے، تو حق مہر تو معجل بھی ہوتا ہے، غیر معجل بھی ہوتا ہے. تو غیر معجل پہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتی ہے جی بعد میں دیں گے. تو نکاح پہ کوئی خرچہ نہیں. جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ رسموں پہ ہوتے ہیں، رواج پہ ہوتے ہیں، اور ان میں برکت نہیں. حضور فرماتے تھے نکاح برکتاً ایسر مؤونہ، برکت والا نکاح ہے جس میں اخراجات کم ہوتے ہیں، جس میں مشقت کم ہو، خرچہ کم ہو. لیکن ہم لوگوں کو برکت نہیں چاہیے، ہم لوگوں کو شو چاہیے، شو شاع چاہیے، دکھاوا چاہیے ہم لوگوں کو.
اور دکھاوے میں ہم مارے جاتے ہیں اور اس کا وبال بچے پہ پڑ جاتا ہے، 2 4 6 مہینے سال گزرتا اور انبن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہی حرکتیں ہیں جو ہم نے خوشیوں کے موقع پر اللہ کو ناراض کرنے میں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو کام خراب کرتی ہیں۔ تو کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے اس میں، کچھ لوگ بالکل پیچھے ہٹ گئے، زیرو کراس کر دے گا، نہیں کوئی رات نہیں، فضول ہے، سب ایسے ہی ہے۔ تو جو بہت آگے نکل گئے وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بالکل خراب ہے، ختم ہے، کچھ نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے، اپنی طرف سے من گھڑت ہے، غلط ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احادیث مروی ہیں اس موضوع پر، کوئی 17-18 صحابہ کرام سے، وہ سب ہیں تو ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی موضوع کے اوپر احادیث اکٹھی ہوں اور وہ کثیر تعداد میں ہوں، کثیر تعداد ہوتی ہے 10، لیکن یہ تو 10 سے بھی زیادہ ہے، 10 یا اس سے زیادہ اگر کسی موضوع پر حدیثیں مل جائیں، اگرچہ وہ ضعیف بھی ہوں، تو وہ قابل عمل ہی چیز ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ امت کا تعامل ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام والی رات ہے کہ جس میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا يومها وقوموا ليلها، جب 15ویں شعبان کی رات ہو، رات کو عبادت کیا کرو، دن کو روزہ رکھ لیا کرو۔ عبادت نفل ہے، روزہ مستحب ہے، واجب کی طرح نہیں کرنا۔ دین میں جو عمل جتنا ثابت ہو بھائیو، اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافے کر کے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ جو چیز نفل ہے نفل رہنے دیں، اس کو واجب اور فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی